الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایسا دن ضرور ہوتا ہے جس میں عام طور سے خوشی منائی جاتی ہے، عمدہ لباس پہنا جاتا ہے اور عمدہ کھانے کھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، یعنی ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہمارا عید ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، عید کے دن اسی طرح عید کی جو رات ہے اس میں اکثر لوگ اس کو غفلت ہی سے گزار لیتے ہیں اور اس کو عام راتوں کی طرح یا عام دنوں کی طرح ایک دن ہی اس کو سمجھ پاتے ہیں، حالانکہ یہ دو دن جو ہے یہ بہت ہی بابرکت دن ہے، یعنی عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن۔ اسی طرح اس کی جو راتیں ہیں یہ بھی بہت برکت والی ہے اور یہ بخشش کے دن ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہوں نے میرا فرض ادا کر لیا، یعنی بندوں نے میرا فرض ادا کیا، پھر دعا کے لیے نکلے ہیں، اپنے عزت و جلال اور اپنے کرم و شان اور اپنی بلندی کی قسم میں ضرور اس کی دعا قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے کہ واپس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیا، پس وہ بخشائے واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات جاگا، یعنی اس میں عبادت کی، اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی جس دن لوگ قیامت کی سختیوں سے پریشان ہوں گے اس دن وہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے بلکہ اس کو بھی خوب عبادات ہی میں گزارنا چاہیے۔ اور اس دن یعنی خاص کر عید الفطر میں جو اعمال ہوتے ہیں، جو مسنون اعمال ہے وہ یہ ہے: غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھنا، عیدگاہ میں بہت سویرے جانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز مثلاً چھہارے یا اس طرح دوسری کوئی میٹھی چیز وغیرہ کھانا، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، یعنی بلا کسی عذر شہر میں نہ پڑھنا، جس راستے سے جائے واپس اسی راستے سے نہ آنا بلکہ راستہ تبدیل کر لینا، کسی دوسرے راستے سے آنا، پیدل جانا اور راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔